اس مائک کو اللہ نے بڑا اعزاز دیا ہے، یہ مسجد میں لگا ہوا ہے، لیکن اتنی دیر تک اس کی عزت ہے جب تک یہ کام کرے گا۔ جب اپنا کام چھوڑ جائے گا، ظاہر ہے یہ یہاں موجود نہیں رہے گا۔ کسی بھی آپ لوگوں نے کتنی مجھے عزت دی ہے، کتنا مجھ سے پیار کیا ہے، کس والہانہ انداز میں، اتنے گرمی میں اتنے سارے آپ لوگ آئے، لیکن آپ آئے اس لیے ہیں کہ میں آپ کو اللہ رسول کی کوئی بات بتاؤں گا، اور اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو ظاہر ہے پھر آپ بھی مجھے وہ والا اعزاز نہیں دیں گے جس اعزاز کا آپ مجھے نواز رہے ہیں۔ میں اگر دنیا داری کی باتیں چھیڑ دوں، یہاں کوئی ایسی گفتگو کروں جو نامناسب ہے، تو آپ سمجھیں گے یار ہم تو دین سننے آئے تھے، آپ کیا سنا رہے ہیں۔ کوئی بھی چیز جب اپنا مقصد چھوڑ دیتی ہے تو اپنا اعزاز بھی چھوڑ دیتی ہے۔ ہماری قدر و منزلت، ہماری عزتیں، ہماری دعاؤں کی قبولیت اس لیے ہم سے دور ہو گئی ہے کہ ہم نے اعمال حسنہ کو چھوڑ دیا۔ باتیں، گفتگو، میڈیا، ہمارے اعزاز، استقبال، یہ سب کچھ رہ گیا، لیکن عملی زندگی کے اندر کردار و عمل کی خوبصورتی، اس سے ہم تھوڑے ناآشنا ہوتے جا رہے ہیں۔ عزیز دوستو، یاد رکھنا، دنیا میں ہم عمل کرنے کے لیے آئے، اور اگر ہم عمل حسنہ نہیں کریں گے، اعمال کو نہیں سمجھیں گے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ زندگی میں ترجیحات طے کریں۔ جب تک انسان ترجیحات طے نہیں کرتا کہ میں نے کیا کرنا ہے، میرا مقصد حیات کیا ہے، جانا کدھر ہے، وہ بے سکون رہتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر وہ شوق کتنا ہے کہ اللہ نے جو ہم پر چیزیں فرض کی ہیں وہ ہم کتنے اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ ختم شریف پر کسی شخص نے ہزاروں روپیہ لگا دیا ہے، یا کسی محفل پر ہزاروں خرچ کر دیے ہیں، لیکن اگر وہ فرض نماز کا ہی پابند نہیں تو اسے نفل کیا نفع دیں گے؟ پہلے تو وہ یہ طے کرے کہ میں فرائض صحیح ادا کرتا ہوں۔ ایک شخص کے گھر میں والدین بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، لیکن وہ کہتا ہے میں پیر صاحب کے آستانے پہ رہوں گا، تبلیغ میں رہوں گا، تو نہ اسے پیر صاحب کے ہاں جانا کچھ فائدہ دے گا، نہ آستانے پہ جانا کچھ فائدہ دے گا، جب تک وہ اپنے والدین کے حقوق ہی ادا نہیں کرتا۔ بیوی بچے بھوکے ہیں، وہ پریشان ہیں، ان کے حقوق ادا نہیں ہو رہے، لیکن ایک شخص کہے کہ میں تو تبلیغ کر رہا ہوں، تو بھئی اس کو تبلیغ نفع نہیں دے گی۔ اس کے لیے جو شریعت نے پہلے مقرر کی ہے ترجیح، اس کو پہلے پورا کرے۔ تو ایک تو اپنے ذمے جو اللہ نے اب ایک خاتون ہے وہ بڑی نفل پڑھتی ہے لیکن وہ پردے کی پابندی نہیں، تو کیا فائدہ اسے تسبیح چلانے کا؟ اسے کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے پردے کی تو پابندی کرے، جو اس کے ذمے پہلی ذمہ داری ہے اس کا تو احساس کرے۔ اسے تسبیحات کرنے سے کیا نفع؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پہلے تو ترجیحات کا تعین کریں، اس کے بعد پھر یہ دیکھیں کہ اللہ نے مجھے صلاحیت کیا دی ہے، اس صلاحیت کے ذریعے کچھ اعلیٰ اعمال، کچھ اچھا کردار اپنی زندگی کے اندر اس کا آپ بندوبست کریں۔ جو آدمی جتنی بھی ڈیوٹی کر سکتا ہے وہ اتنی ڈیوٹی کرے، کوئی نہ کوئی خیر کا کام کرے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص گلی سے گزر رہا تھا، اس نے ایک درخت دیکھا راستے میں لگا ہوا ہے، لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ لوگوں کو تکلیف سے بچانا چاہیے کہ نہیں؟ بولیے، اللہ کرے آپ کی موبائلوں سے نظر اٹھے، آمین تو کہہ دیں۔ لوگوں کو تکلیف سے بچانا چاہیے۔ تو یہ جو پیر صاحب کے ساتھ فوٹو کھنچوانے کے لیے کئیوں کو تکلیف دیتے ہیں، یہ جو ملاقات کے لیے کئیوں بیچاروں کو، بوڑھوں کو تکلیف ہوتی ہے، بہت ساری جگہوں پہ جانا چھوڑ دیا ہے اس لیے کہ ہماری وجہ سے بڑے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن حاضری کے لیے چلا گیا تو وہ شور ہوا، کچھ لوگ قرآن مجید پڑھ رہے تھے، کچھ عبادت کر رہے تھے، ہماری وجہ سے پریشان ہوئے۔ تو میں نے کہا یار یہ لوگ کیا سوچیں گے کہ اس بندے نے ہمیں کیا۔ تو میں بہت ساری جگہوں پہ حاضر ہوتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں لوگ، آپ فوٹو سے زیادہ بہتر دعا لینا نہیں قوم ہاں نہیں کر دی اس گل پہ، اللہ کرے ہاں کریں آپ خیر کی بات۔ تو کل بات سن لی، دعا ہو گئی، اب سب کو اپنے اپنے گھر جانا ہے۔ لوگوں کو تکلیف نہ دیں، اذیت دینا بڑا تکلیف کا معاملہ ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں رستے میں درخت تھا، اس شخص نے دیکھا کہ یہ رستے میں بیچ رستے، ایسے تو اسلام درخت لگانے کی بات کرتا ہے لیکن یہ بیچ رستے میں لگا ہوا ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے۔ اس اکیلے بندے نے وہ درخت کاٹ کے لوگوں کا رستہ کشادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیا۔ لیکن اپنے آپ سے کوئی کام تو لیا نا، کوئی خدمت تو کی ہے نا۔ حضور نے فرمایا زمین پر جس نے مسجد بنائی اللہ اس کا جنت میں گھر بنا دے گا۔
اور ایک حدیث میں فرمایا وہ چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی مسجد ہونا، معنی کیا ہے کہ مسجد بنانے میں چھوٹا سا بھی اگر اس نے کردار ادا کیا. آج کل مسجد کی سیاست میں سارے حصہ لیتے ہیں اور مسجد کی خدمت میں. وہ قاری صاحب مسجد کی صفائی کرا دیا کریں، آپ نے بچوں سے کرانی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے بچوں سے کرا دیں گے، آپ اپنے بچے بھیجیں ان سے کرا دیتے ہیں. مسجد کی صفائی کرنا تو بڑا اعلیٰ کام ہے، آپ خود کریں. امام صاحب کو کہہ رہے ہیں اپنے وجود سے کوئی کام لیں، بیکار نہ کریں اپنے آپ. کوئی ڈیوٹی کر جائیں زندگی میں، کوئی نوکری کر جائیں. کچھ نہیں نہ ہو سکتا تو اپنے والدین کے حق میں نرم ہو جائیں، لفظ اور لہجوں سے انہیں تکلیف دینا چھوڑ دیں. اپنے دوستوں کے حق میں نرم ہو جائیں، اپنے عزیزوں کے حق میں نرم ہو جائیں. کچھ کردار زندگی میں ایسا ہو جو ہمارے پیچھے ہمارے لیے نفع بخش ہو، جو ہم قبر میں جائیں تو صدقہ جاریہ ہو. ہم صرف دولت جمع کر رہے ہیں، اور اگر کوئی کام کرتے بھی ہیں دین کا، اس میں اتنی تصنع ہو جاتی ہے، اتنی بناوٹ ہو جاتی ہے، الا ماشاءاللہ اتنا دکھاوا ہو جاتا ہے کہ اس کا اصل حسن ہی باقی نہیں رہتا، اس کی جو اصل خوبصورتی ہے وہی قائم نہیں رہتی. تو کوئی کردار کیا جائے، کوئی عمل اپنی زندگی میں دہرایا جائے، کوئی کام کیا جائے، کوئی ڈیوٹی کی جائے. آپ جو بھی کر سکتے ہیں کسی کے لیے کوئی بھی خدمت. آپ دیکھیں ہم مختلف اداروں میں ڈیوٹیاں کرتے ہیں، کوئی آدمی کسی جگہ بیٹھا ہے، کسی جگہ بیٹھا ہے. اب وہ پیر صاحب سے آ کے وظیفہ پوچھتا ہے، وہ ایک دفتر کا ملازم ہے، وہ وظیفہ پوچھتا ہے کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، اللہ کے قریب جانا چاہتا ہوں، رحمت کا حقدار ہونا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے پہلا وظیفہ تو یہ ہے کہ جو وہ ڈیوٹی کرتا ہے وہاں لوگوں کے لیے آسانیاں کرے. اس کو پتہ ہے لوگ لائن میں کھڑے ہیں، گرمی بھی بہت زیادہ ہے، تو اسے بہت سارا اجر ملے گا اگر لوگوں کو جلدی فارغ کرے. وہ کہتا ہے کل آنا، پرسوں آنا، حالانکہ اسے پتہ ہے کہ یہ کام میں چاہوں تو جلدی. آپ اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں کریں. ایک اللہ کی رحمت کا قانون بھی ہے، روحانی قانون. ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی آسان ہو جائے تو اس کا روحانی قانون ہے. حضور نے فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا. معنی یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں کرنی شروع کر دو، تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی. لیکن اگر آپ ہر وقت لوگوں کے لیے مشکلات ہی پیدا کرتے ہیں، ہر وقت بس میں آخری والا پلاٹ لے لوں، جب میں رستے بند کروں گا پھر سارے مجھے سستا دیں گے، تو آپ لوگوں کے رستے بند کریں تو آپ کی زندگی میں رستے کھل جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کسی نے کہا تھا کہ تمام عمر کے کانٹوں کی آبیاری پر عجیب شخص ہے گلشن کی بات کرتا ہے. ساری زندگی کانٹے بوتا رہا ہے اور چاہتا ہے مجھے گلشن ملے. ایسے تو نہیں نہ ہو سکتا. آپ نے جو بویا ہے وہی آپ کاٹیں گے. تو اچھے اعمال کے لیے دنیا میں آئے، خوبصورت کردار و عمل، خوبصورت. حضور علیہ السلام معراج سے واپس آئے تو کریم فرمانے لگے بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے تو تمہارے چلنے کی آواز جنت میں بھی سنی ہے. ہم بھی روز تقریریں سنتے ہیں پر سٹیٹس پہ لگانے کے لیے، میڈیا چلانے کے لیے. حضرت بلال عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے ایک دن فرمایا تھا جب بھی وضو کرو مسجد میں آؤ 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو، میں نے کبھی نہیں چھوڑی. یہ مجھے یاد ہے، باقی تو فضل ہی ہے اللہ کا. تو بھائی کوئی کردار، کوئی عمل، کوئی خوبصورتی، کچھ اپنی زندگی میں ایسا کریں جو ہمارے رب کے درمیان راز ہو، اور قیامت کے دن جب اللہ کے حضور حاضر ہو تو ہمارے لیے وہ سبب بنے بخشش کا. اب آپ دیکھیے حضور فرماتے ہیں ایک تاجر تھا، تجارت کی ساری زندگی، کاروبار کیا. ایک ہے نا صوفی صاحب ہیں، درویش ہیں، انہوں نے تسبیحات پڑھی، وظائف کیے، اوراد کیے، انہوں نے لطائف طے کیے، وہ سارے اس سلسلے سے گزرے جو تربیت کا سلسلہ. ایک شخص نے عمر بھر تجارت کی، لیکن کریم فرماتے ہیں قیامت میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، اللہ اسے معاف کر دے گا.